الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 سے شروع کریں گے. سب سے پہلے لفظی ترجمہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مننا احسان کیا ہم نے، علی موسیٰ اوپر موسیٰ کے، وہارون اور ہارون کے، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب مصیبت سے، العظیم بہت بڑی، وَنَصَرْنَاهُمْ اور مدد کی ہم نے ان کی، فَكَانُوا پھر ہو گئے وہ، ہم وہی، الغالبین غالب، وَآتَيْنَاهُمَا اور دی ہم نے ان دونوں کو، الکتاب کتاب، المستبین واضح، وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، الصراط راستے، المستقیم سیدھے کی، وَتَرَکْنَا اور باقی رکھا ہم نے، علیہما ان دونوں پر، یعنی ذکر خیر، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام سلام ہو، علی موسیٰ اوپر موسیٰ، وہارون اور ہارون کے، انا بے شک ہم یا یقیناً ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، انہما بے شک وہ دونوں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین جو مومن ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، الیاس الیاس، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے تھے، اذ جب، قال اس نے کہا، لقومہ اپنی قوم کو، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، اتدعون کیا تم پکارتے ہو، بعلاً بعل کو، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، احسن بہترین، الخالقین پیدا کرنے والے کو، اللہ اللہ، ربکم رب تمہارا، ورب اور رب، آبائکم تمہارے آباء و اجداد، الاولین پہلوں کا، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فإنہم تو بے شک وہ، لمحضرون ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، الا مگر، عباد اللہ بندے اللہ کے، المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں، وترکنا اور باقی رکھا ہم نے، علیہ اس پر، یعنی ذکر خیر، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام سلام ہو، علی الیاسین اوپر الیاس کے، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین محسنین کو،
انہو بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا المؤمنین جو مومن ہے، وَإِنَّ اور بے شک لوطن لوط لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے تھا، اذ جب نجیناہ نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، اللہ سوائے عجوزن ایک بڑھیا کے، فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، ثم پھر دمرنا تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ البتہ تم گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین اس حال میں کہ صبح کرنے والے ہو، وَبِاللَّيْلِ اور رات کو بھی، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ تلاوت سنیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 114 سے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ گزشتہ اقوام کے جو قصص بیان ہو رہے تھے، ان میں یہ چوتھا واقعہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت اور دیگر بے شمار نشانیوں، معجزات اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور غلامی سے نجات دی تھی، اور انہیں ان پر غلبہ عطا کیا تھا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے انہی احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقینی طور پر وَلَقَدْ، تین تاکیدیں ہیں اس میں، یعنی پکی پکی بات ہے کہ مننا علی موسیٰ و ہارون، ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ اور ہارون پر۔ مننا المنتوں سے ہے، مننا جو اردو میں منت کہتے ہیں تو یہ گولتے کے ساتھ مننا۔ مننا کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قیمت کے کوئی چیز دینا، وہ عطیات جن کی قیمت نہ لی جائے وہ مننا کہلاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عطیہ جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے وہ نبوت کا منصب ہے، کہ اس کو نبی چن لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا احسان کیا اور انہیں نبی بنایا اور رسول بنایا، اور رسولوں میں سے بھی موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسل میں سے ہیں، یعنی بڑے 5 رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی قبول کی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، فرمایا یقیناً تیرا سوال پورا کر دیا گیا اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ جب بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو کاسکٹ میں ڈالا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کی پرورش کی اپنے دشمن کے گھر میں۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بہت بڑا احسان کیا تھا کہ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں خاص طور پر نجات کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کو نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات دی، اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے نجات دی، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی کرب عظیم سے نجات دی۔ یہ کرب عظیم کیا چیز تھی، بہت بڑی مصیبت کیا تھی؟ اس سے مراد فرعون کی غلامی تھی، کیونکہ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ پھر اسی طرح سمندر میں غرق ہونے سے بھی نجات دی، ان کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا۔ اور ویسے بھی فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیلیوں کو بہت سخت سزائیں دیا کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزادی کی نعمت دے کر ان کو بھی وقومہما اور ان کی قوم کو بھی کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے انہی کی مدد کی تو وہ غالب آ گئے، یعنی نصرناہم علی القبط، قبطیوں پر یا فرعونیوں پر ہم نے ان کو غلبہ عطا کیا، ان کے خلاف ان کی مدد کی، حالانکہ یہ کمزور تھے، غلام تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو وہ جتنا بھی کمزور ہو وہ کمزور نہیں، وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔
تو فکانو ہم الغالبین، تو وہ فرعون اور اس کی قوم پر غالب آ گئے. تو نصرناہم میں جو ضمیر ہے یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ہم سے یہ سب مراد ہے. اور یہاں پر غالب سے مراد یہ ہے کہ بالآخر وہ غالب رہے. شروع میں تو فرعون ان کو سزائیں دیتا اور فرعون اور اس کی قوم ہی غالب تھی، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا. اور وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مصر سے ہی ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل جائیں. اور انہوں نے پھر بحر احمر کی طرف رخ کیا، اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے جو عصا ان کو دیا گیا تھا انہوں نے وہ مارا، تو سمندر جو تھا وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے صحیح سلامت نکل گئے، نجات پا گئے، اور فرعون اور اس کی قوم وہیں پر ڈوب گئے. تو یہ صریح فتح تھی، کھلی فتح تھی اپنے دشمن پر. اور فرعون کے عمدہ مکانات اور باغات کی وارث ایک اور قوم بن گئی. تو ان آیات سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان تنگی سے نہ گھبرائے. تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النصر مع الصبر والفرج مع الکرب وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. لیکن عام طور پر صبر کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اور کیسے اپنے آپ کو یقین دلایا جائے کہ واقعی صبر کرنے سے کامیابی آتی ہے. بے شمار مثالیں ہیں تاریخ میں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ کس طرح انہوں نے مکہ میں دشمنوں کے ظلم و ستم سہے، اور پھر کہاں سے مدد آ گئی، یثرب کی طرف سے لوگ آئے. اور اگر آپ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کو تفصیلات پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کی اپنی قوم، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اور کہاں کئی 100 میل دور بیٹھے لوگ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے وعدے کر رہے ہیں اور آپ سے عہد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں، اور ہم تلوار کے دھنی ہیں اور ہم جنگ کرنا جانتے. سالوں سے وہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو بڑے ماہر تھے جنگوں کے بھی. اور پھر وہ اس کے بدلے میں کیا چاہتے تھے؟ صرف جنت چاہتے تھے. کیونکہ جب بھی انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ سب کچھ آپ کے لیے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے. تو بس وہ جنت کا سودا کر کے چلے گئے تھے. تو یہ مدد کہاں سے آ گئی؟ طائف قریب تھا، وہاں سے نہیں آئی. اسی طرح اور علاقے اور قبائل، بہت سے لوگ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کے سارے آباء و اجداد تھے، جہاں اور بہت آنے، یعنی مکہ ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے. عرب کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے لوگ اس وقت بھی مکہ نہیں جاتے تھے. لیکن یہ خوش قسمتی اور سعادت کس قصے میں آئی، یہ مدد کس کی طرف سے آئی، اور پھر ان کا نام بھی انصار پڑ گیا. انصار. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر انہوں نے قربانیاں دیں. اور انہوں نے جب یہ پوچھا کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے، لیکن تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. اسی لیے مکہ فتح ہو گیا، تب بھی آپ واپس وہاں جا کر سیٹل نہیں ہوئے. حجۃ الوداع کیا، وہاں نہیں رہے، حج کرتے ہی فوراً واپس آ گئے. اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے سعادت نصیب ہو گئی کہ آپ کا روضہ مبارک وہاں پر ہے. تو انسان کو ایسے واقعات پڑھنے بھی چاہیے، سننے بھی چاہیے، تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو، اور اگر وہ کسی بھی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے نمٹنا آسان ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک صبر والا کام ہے
لیکن بالآخر نماز ختم ہو جاتی ہے، جتنی بھی لمبی ہو، تراویح ہوتی ہے، لمبی نمازیں ہوتی ہیں، پوری ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے، سارا دن بھی انسان بھوک کاٹے تو آخر روزہ ختم ہوتا ہی ہے، اور اس وقت انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب ہوگی تو یہ کھل جائے گا روزہ، اس لیے بھوک برداشت کر لو۔ اس وقت بھی تو ہم اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں نا۔ تو اسی طرح جب کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی تنگی ہو، تو اس وقت مایوس کن خیالات نہ ہوں انسان کے، بلکہ یہ سوچے کہ یقینی طور پر جیسے روزے کا افطار ہوتا ہے تو اس مشکل کی بھی انتہا ہوگی، یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشقتیں دیکھی، ایک طویل سفر تھا، بہت سی آزمائشوں سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جب مصر میں 10 سال ایگزائل کے بعد آئے اور کس طرح واپس لوٹے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی اور ان کو نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی صریح نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کردار تو ہے ہی سراسر صبر کا سبق۔ تو جب حالات تنگ ہوں اور صبر نہ آئے تو ان واقعات کو پڑھ لینا چاہیے۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، یعنی نہ صرف یہ کہ مشکل سے نکالا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انعامات بھی دیے۔ اور جیسے نبوت کا ملنا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اسی طرح کتاب کا ملنا بھی، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً بعد اس احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر کس چیز سے نوازا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب یعنی تورات دی تھی۔ یہاں اگرچہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، لیکن ضمیر ہما کی ہے، یعنی دونوں کو۔ وہ اس وجہ سے کہ ہارون علیہ السلام باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے شریک رسالت بنائے گئے تھے، تو اسی لیے کتاب دیے جانے کا شرف میں بھی وہ ساتھ شریک ہیں۔ اور عام طور پر کتاب کے ساتھ مبین کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں مستبین کا لفظ ہے۔ اور عربی کا یہ قاعدہ تو اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ جس لفظ کے اندر حروف بڑھ جاتے ہیں اس میں یعنی معنی میں بھی مبالغہ آ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے، اور اس کی ادائیگی میں بھی کبھی شد کے ساتھ اور کبھی حروف کے اضافے کے ساتھ، اور پھر اس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے اس کے اندر یعنی معنی پہ بھی تو اثر پڑتا ہی ہے، لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ احساسات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مبین میں سین اور تے کا اضافہ ہے، استفعال سے اسم فاعل ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہایت واضح، یعنی مبین کا ترجمہ واضح اور مستبین کا ترجمہ بہت واضح، ویری کلیئر، روشن۔ اور یہ جو مبین کا لفظ ہے، استبانت جو ہے، یہ فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی اپنی ذات میں بھی روشن ہے اور روشن کرتی بھی ہے۔ ابانت کہتے ہیں کھلا ہوا، ظاہر کرنے والا، کھولنے والا، یعنی ایک چیز کا دوسری سے الگ ہو کر ظاہر کا ہونا اور واضح ہونا۔ تو با یا نون جو ہوتا ہے بین، اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک افتراق، الگ الگ ہونا، بینی و بینک، اور بعد، دوری ہونا، اور وضوح، تبین کے معنوں میں، قد تبین الرشد من الغی۔
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، یہ اس کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ مثلاً آپ نے سورۃ الکہف میں غور کیا ہوگا، ایک جگہ آتا ہے قال لہ صاحبہ، اس میں بعضوں کے تحریر میں بھی یہ چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جہاں پر وہ جو دو دوست ہیں جو آپس میں یہ جو آیت نمبر ہے نا اس کی 34 نمبر آیت ہے، فقال لصاحبہ وهو يحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں صاحب میں الف ہے، ٹھیک ہے، تو الف دوسری جگہ الف حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آگے بھی آپ دیکھیں جو خط عثمانی ہے اس میں دوسرے صاحب میں، کیونکہ پہلے جو تھا وہ دوست کی حیثیت سے اس سے بات کر رہا تھا، لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو پھر ایک بس ناسے کی حیثیت سے وہ الف جو ہے غائب ہو گیا، حذف ہو گیا۔ تو تحریروں میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ ایک جگہ ایک طرح لکھا ہوتا ہے اور دوسری جگہ دوسری طرح لکھا ہوتا ہے، اس سے بھی معنی کی گہرائی پہ اثر پڑتا ہے۔ ظاہر لفظی ترجمہ آپ کریں گے یا اردو ترجمہ کریں گے تو اس میں تو آپ کو وہی لکھنا پڑے گا جو لفظ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کیونکہ اردو میں وہ اتنی گہرائی نہیں ہے نا، تو وہ آپ کو آلٹرنیٹ لفظ نہیں دیتی یا کوئی اس میں میکانزم نہیں ہے ایسا کہ جس کے ذریعے ظاہر کرے۔ تو عربی خط جو ہے اور خاص طور پر رسم عثمانی جو ہے یہ بھی قابل غور ہے، یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ علوم القرآن میں کچھ چیزیں تو آپ پڑھتے ہیں لیکن سرسری ہوتی ہیں وہ۔ ابھی ریسنٹلی ایک قرآن مجید چھپا ہے، پہلے بھی عربی میں تھا، اب یہ اردو میں آ گیا، جس میں 7 قراءات کا فرق حاشیے میں واضح کیا گیا نا۔ جیسے مثال کے طور پر مالک یوم الدین ہے، تو بعض قراءات میں یہ ملک یوم الدین ہے۔ مالک بادشاہ کو کہتے ہیں ملک، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، مالک اونر کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا۔ مالک ہے قیامت کے دن کا، اور اگر اس کو ملک بھی پڑھیں تو بادشاہ ہے قیامت کے دن کا۔ یعنی کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ملکیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ جو مالک بھی ہے، کنٹرول بھی کرتا ہے سب چیزوں کو۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان نکات پر بھی ساتھ ساتھ غور کیا کریں، یعنی کوئی بھی لفظ ایسے ہی نہیں آ گیا کہ اچھا بس آ گیا تو لفظی ترجمہ رٹ لیں اور آگے چلے جائیں۔ تدبر کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا نیچے اتریں اور دیکھیں کہ مزید کیا چیز ہے۔ تو واضح اور روشن کتاب تورات ہے، اور تورات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو واضح کتاب کی شکل میں شریعت عطا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر تو آتا ہے صحیفے، لیکن تورات باقاعدہ ایک مرتب کتاب کی شکل میں تھی، لا تھا اس میں۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون، نبی ان کے اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، تو پھر لا تھا تو تبھی فیصلے کرتے تھے نا۔ سورۃ سجدہ میں آتا ہے وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، واضح کر دیا گیا کہ یہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ پھر سورۃ الانعام میں آتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس پر اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے، جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت۔ 2 جگہ پر آتا ہے لعلہم یہتدون، لعلکم تہتدون، ایک جگہ آتا ہے
الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھی بنی اسرائیل کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نیکسٹ. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی اور ہم نے بعد والوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. دونوں کون ہیں یہاں؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. کس ماحول میں اٹھے، کس ماحول میں رہے، کیا کیا زندگی میں اونچ نیچ آئی، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہدایت پر رکھا. یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے ہدایت دے. اور صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے. تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، اور یہ وہ دین ہے یا وہ راستہ ہے جو مقصد کی طرف پہنچاتا ہے انسان کو. یعنی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین کا راستہ جس میں انسان اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف کر لیتا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آج صبح مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں یعنی خیر کے کام کے لیے، تو میں یہ دعا کر کے نکلتی ہوں کہ یا اللہ میں جو نیکی کرنے جا رہی ہوں اس کو میری آخرت کے لیے سنبھال لینا. یہ لفظ سنبھال لینا جو ہے نا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ سنبھال لینا. یا اللہ یعنی یہ یہاں کہیں ضائع نہ ہو جائے، گم نہ جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت اور یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ میں صرف تیرے لیے نکل رہی ہوں، اور جو بھی کام، محنت، کوشش میں کر کے آؤں گی اس کو تو میری آخرت کے لیے جمع کر لینا، جہاں ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو صراط مستقیم جو ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہی انسان اللہ کی رضا تک پہنچ سکتا ہے، جس میں مطلوب اور مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سفر انسان اس راستے پہ سفر کیوں کرتا ہے، گامزن کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کو پالے، اللہ تک پہنچ جائے، اس کی مرضی کے مطابق سفر مکمل کرے، زندگی گزارے. ورنہ ہر دوسرا راستہ جو اللہ کی طرف نہ جاتا ہو، جس میں کوئی خواہش نفس ہے یا کسی اور کو پلیز کرنا مقصود ہے یا کوئی اور مقاصد ہے، تو پھر وہ منزل سے بھٹکا ہوا راستہ ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچاتا انسان کو. بعض اوقات انسان صرف اپنے نفس کی خوشی کے لیے، اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے، کوئی اپنے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ چلو چلے جاتے ہیں اس کام، چلو کسی کو وزٹ کر آتے ہیں، کل کو مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی مجھے وزٹ کر لے، چلے کوئی دوستی کر لیتے ہیں جا کر، چلے کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کر لیتے ہیں، کوئی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن جو انسان صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. باقی سب کی محنتیں صرف تھکا دینے والی ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں. اور خاص طور پر انسان اگر بندوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندوں سے انس حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف یہ کہ چلو میں چند لوگوں کو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے اللہ کی خاطر دیکھیں تو اس میں بھی اجر ہے. لیکن ویسے ہی ہو کہ گھر میں تو بور ہو رہی ہوں، گھر میں تھک گئی ہوں، چلو جا کے تھوڑا ملاقات کر لیں، گپ شپ لگائیں گے، یہ کریں گے، نہیں، کچھ بھی نہیں. بس انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یکسو ہو کر.
اور جب انسان اللہ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے نا تو پھر راستے میں رکاوٹ بھی آ جائے، کوئی تھکاوٹ بھی آ جائے، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو خوشگواری سے برداشت کرتا ہے، وہ کسی پر احسان نہیں جتاتا، کیونکہ وہ کسی کے لیے نہیں نکلا، وہ اپنے رب کے لیے نکلا ہے۔ اور جب رب کے لیے نکلا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں چل رہا ہوں تب بھی رب جزا دے گا، میں دوڑ رہا ہوں تب بھی دے گا، میں کھڑا ہو گیا ہوں کسی وجہ سے کہ آگے راستہ نہیں مل رہا جانے کو، تب بھی دے گا، میں تھک کے تھوڑی دیر بیٹھ گیا ہوں تب بھی دے گا، کیونکہ میرا رخ ادھر ہی ہے، منزل میری ادھر ہی ہے۔ اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بلند مقام دیتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہر چیز سے اوپر۔ اور جب بھی کبھی ایسا ہو کہ انسان کے دل میں اللہ کے سوا اوروں کی یاد زیادہ سمانے لگے اور وہ اپنی مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کسی اور میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ میرے کام آ جائے گا، وہ میری مدد کرے گا، تو پھر وہ شخص صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ اب دیکھیں کہ جو گاڑی پٹڑی سے اتر جاتی ہے اس کا تو سفر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ منزل تک تو نہیں پہنچتی، اس کے مسافر تو اتر کر کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر تو اگر انسان منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنا سفر جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن صحیح رکھے، رخ ٹھیک کر لے اپنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا راستہ دکھا دے۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، اس میں رستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، چلانا بھی ہوتا ہے، اور منزل تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو رستہ نظر آ جاتا ہے لیکن وہ رستہ اختیار ہی نہیں کرتے، بعض لوگ رستہ اختیار کر لیتے پھر چلتے نہیں ہیں، کہیں رک جاتے ہیں، اور کم ہی ہوتے ہیں کہ جو رستہ دیکھ کے چل کے منزل تک پہنچے، اینڈ تک جائیں۔ تو پیغمبروں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مکمل انعام ہوتا ہے، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ان کے اچھے ذکر کو باقی چھوڑا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ان کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ فرعون۔ آج فرعون کا نام کس چیز کی مثال دینے کے لیے بولا جاتا ہے؟ تکبر کی، سرکشی کی۔ اتفاق کی بات ہے، آج صبح ہی کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا جس میں فرعون کی جو ممی ہے اس کے کلوز اپ ہیں، اور اس کو پورا لٹایا ہوا، اس کے پاؤں سے لے کے اس کے ہاتھ، اس کا جسم، اور پھر فیس کو خاص طور پہ الگ بھی اس کی تصویریں جو ہے وہ دکھائی گئی۔ تو اس سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا جو چہرہ ہے اس چہرے سے بھی تکبر ٹپک رہا ہے نا، اس کی گردن کا اٹھا ہونا اور اس کے ناک کا اونچا ہونا، اور وہ خیر وہ تو ایک ساخت ہے اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن جیسے جیسے انسان سوچتا اور بولتا ہے نا پھر شکل پہ بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام ادب و احترام سے ہوتا ہے۔ علیہ السلام کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں ان کو، ان سلامتی کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ میں سے کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی سہر۔ سادہ میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ جتنے واقعات ہیں، اور آپ نے مینشن کیا کہ یہ فورتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اور کتنے اس میں پیرللز ہیں یا تھیمز ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، جیسے نجات ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکالا، ان کا اپنا رویہ، اور یہ کہ ان کا ذکر باقی رہے گا۔ اور صورت کی مناسبت سے دیکھا جائے یہ مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں سبحان اللہ لائک دیر سو مچ پیرلل کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، انسان دوسروں سے ایسا سیکھتا ہے، جیسے آپ نے پہلے ہی مینشن کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب بھی کوئی کام انسان فرسٹ ٹائم کرنے لگتا ہے تو دیر از سو مچ انسرٹنٹی کہ اس کا اب انجام کیا ہونے والا ہے، یا یہ اب کیسے پلے آؤٹ کرے گا، یا کیسے لگے گا آج سے کئی سالوں بعد، یا اس کا کیا اس مشن کا انجام کیا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم didn't know anything like that، بالکل لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دل کو سکون دے دیا کہ آپ سے پہلے بھی میسنجرز آئے تھے اور ان کا کیا انجام ہوا، یا کیا ان کا
ذکر خیر باقی ہے اور یہی رہے گا. سبحان اللہ, وی سی آفٹر سو مینی ایئرس کہ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں کامیاب ہوئی اور کیسے سارا سب پھیلا اینڈ ایوری تھنگ. سو اور ہم سب تو ہے بہت ہی کسی چھوٹے لیول پہ, لیکن ہم سب کے لیے بھی کتنی ہوپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یو اسٹارٹ اینڈ یہ قصے کیوں چھوڑ دیے گئے, یعنی باقی کیوں رکھے گئے, تاکہ جو بھی ان پیغمبروں کے راستے پر ہو وہ اپنے لیے ایک امید اور تسلی پائے ان واقعات کے اندر. جی ہما. یہاں پر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ دو بھائی یوزولی اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی دکھایا کہ دونوں اکٹھے جب ہو جائیں تو 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں, ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اور یونٹی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. بالکل. اگر یہی لڑ پڑیں آپس میں تو نہ اللہ کا دین کا کام ہو سکتا ہے, نہ ہی کوئی بزنس صحیح چل سکتا ہے. اور یوزولی جب یہ ہو ہی جاتا ہے ان کی آپس میں دنیا میں, بالکل. وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میری بات زیادہ ٹھیک ہے. جی اس میں سارے انبیاؤں کا ذکر آ رہا ہے, جیسے پہلے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اور اب موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا. میں سوچی تھی تواتر سے اب ایسا, اور اب ہے نا کہ ذکر خیر باقی رکھا, تو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ایٹرنل فیم مل گئی ان لوگوں کو. لیکن اس فیم کو ملنے کے لیے وہ کن کن مشکلات سے گزرے, ان کا صبر, ان کا توکل اور اللہ پہ ایسا یقین کہ وہ اس مشکل سے, کہ اللہ ان کو ان مشکل سے نکال دے گا, اور اللہ نے نکال دیا. ہمارے لیے اگزامپل ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز ہنی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے مشکلات نہ ہوں اور ہمیں ایسی فیم بھی مل جائے اور ہمیں کچھ مرتبہ سب کچھ مل جائے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق پہ, اپنے جو ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں اس میں ان انبیاؤں کی جو اگزامپلز ہیں کہ کیسے انہوں نے صبر کیا, اللہ پہ ٹرسٹ رکھا. اور آپ نے کہا جیسے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اگر وہ ہم ڈھونڈ لیں تو میرے خیال سے ہر انسان اتنا ریلیکس ہو جائے کہ سارے اینٹی ڈپریسنٹ بازار سے غائب ہو جائیں. صحیح. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر, بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں, بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. سلام یعنی تعریف چھوڑی, پھر سلام ہر آفت سے سلامتی کی دعا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے سلام ہے, سلامتی کا پیغام ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں, یعنی ہم ان کی اچھی تعریف باقی رکھتے ہیں. کذالک کا مطلب ہے ایسا ہی, بالکل ویسا ہی, یعنی اسی طرح. ظاہر ہے جتنی بڑی جس کی نیکی ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا, اس کا مقام بھی اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا ہوگا. یعنی دنیا میں کرب عظیم سے نجات بھی دیتے ہیں, نام بھی باقی رکھتے ہیں, اور سلامتی بھی, ان کے لیے سلامتی کا وعدہ بھی کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یعنی ان کی جو تعریف آپ دیکھیے, ان سارے واقعات میں کچھ الفاظ ریپیٹیٹو ہیں, یعنی بار بار وہی آئے ہیں. سب کی ایمان کے ساتھ تعریف کی گئی ہے, تو ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ایمان میں سچائی کا مظاہرہ کیا, اپنی اطاعت میں سچائی پر بنیاد ڈالی, یعنی اپنی اطاعت کی, سچے مطیع تھے وہ. جی ہاں بولیے. سورہ حجرات
पढ़ी थी, तो आखिरी आयत में जैसे आता है ना कि ये कहो कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि तुम इस्लाम लाए हो, और उसके बाद ये आता है कि अतात की बात आती है अल्लाह उसके रसूल की, और उसके बाद आती है कि डेफिनेशन कि ईमान वाले कौन है ना, कि वो शक नहीं करते हैं, इन्फाक करते हैं। तो मैंने सोचा सुभान अल्लाह कि ईमान को हम कभी कभी समझते हैं कि सरप्राइज या एक ओवरनाइट होने वाली चीज़ है जो आ जाएगी, हालांकि उसमें सबसे वन जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताने वो अतात है, यानी अल्लाह और रसूल की कंसिस्टेंसी के साथ अतात, चाहे गिरते पड़ते रहें, उठें, बैक अप एंड कीप ऑन गोइंग, तब जाके यू स्टार्ट सेटलिंग एंड यू स्टार्ट इंक्रीजिंग, और वो सारी चीज़ें होती हैं। बट कितना ज़रूरी है कि इंसान अपनी सारी चीज़ों को के ओबीडियंस और जो फॉलो करना है उस पर फोकस करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें आमीन। कि हम अल्लाह की अतात करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون और बेशक इलियास भी यकीनन रसूलों में से था, जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? पिछले पैगंबरों के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जो इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। कुरान मजीद में इनका जिक्र दो मकामात पर ही आया है, एक यहाँ और दूसरा सूरत अल-अनाम में। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन, और ज़करिया और याह्या और ईसा और इलियास को सब के सब नेक लोगों में से थे। इलियास अलैहिस्सलाम इसराइल की किताबों में एलिया के नाम से मशहूर हैं। एलिया, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था जो एक बुत की परस्तिश करते थे। जिस इलाके में ये भेजे गए थे उसका नाम बालबक था। मौजूदा लुबनान के अंदर वो जगह है, अब भी उसका नाम बालबक है। बास कहते हैं कि उसका नाम सामर्रा भी है। ये फलस्तीन का मगरबी वस्ती इलाका है। यहाँ के लोग बाल नामी बुत के पुजारी थे, और बास कहते हैं कि ये देवी का नाम था। और इनका जमाना जो है 875 और 850 कबल मसीह के दरमियान मुतय्यन किया जाता है। इनका चूंकि जिक्र बहुत कम आता है और इनकी तफसीलात भी फिर हमें कम मिलती हैं, तो कुछ तफसीलात हमें बाइबल से मिलती हैं, तो उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा पस मंजर समझ आ जाए। और ये तफहीमुल कुरान में मौजूद है, अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं जिक्र कर दूंगी। वाकया कुछ यूं है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद, जो बादशाह भी थे ना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके बेटे रुजुब आम, रोहबाम भी ऐसे स्पेलिंग बनते हैं, उसकी नाअहली के बायस बनी इसराइल की सल्तनत के दो टुकड़े हो गए। बनी इसराइल की जो रियासत थी दो हिस्सों में बढ़ गई। एक का नाम इसराइल था और दूसरे का नाम यहूदा था। एक हिस्सा जो बैतुल मक़दिस और जनूबी फलस्तीन पर मुश्तमिल था, आले दाऊद के कब्जे में रहा सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में, और दूसरा हिस्सा जो शमाली फलस्तीन पर मुश्तमिल था, उसमें एक मुस्तकिल रियासत इसराइल के नाम से कायम हो गई, और बाद में सामरिया उसका सदर मकाम करार पाया। अगरचे हालात दोनों के ही दिगरगू थे, लेकिन इसराइल की रियासत शुरू ही से सख्त बिगाड़ की राह पे चल पड़ी थी, जिसकी बदौलत उसमें शिर्क, बुत परस्ती, जुल्म सितम, फिस्क व फजूर का जोर बढ़ता गया। यहाँ तक कि जब इसराइल के बादशाह, यानी इसराइल का अलग बादशाह था और दूसरी तरफ यहूदा का अलग था, उसका नाम एहाब था, उसने सैदा, मौजूदा लुबनान के बादशाह की लड़की इजबेल से शादी कर ली, तो ये फसाद अपनी इंतहा को पहुंच गया। इस मुशरिक शहजादी के असर में आकर एहाब खुद भी मुशरिक हो गया। पैगंबरों की औलाद था, यानी कि बनी इसराइल में से था ना, तो बनी इसराइल ज़ाहिर है कि मुसलमान थे उस वक्त के, लेकिन ये क्या हुआ
یعنی کہ جب مشرک لڑکی سے شادی کی تو خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس نے سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا کہ اس کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے، جانور ذبح ہوتے یا لوگوں کو ذبح کیا جاتا، تو وہ پورا مذبح تھا، وہ بھی تعمیر کیا اور مندر الگ تعمیر کیا۔ خدائے واحد کی پرستش کی بجائے بال کی پرستش رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام پہ قربانیاں کی جانے لگی۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ بیٹا قربان کرنے کا ارادہ کر لیا اور آزمائش میں پورے اترے، اور کہاں بعد میں آ کر یہ لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے، چوزن پیپل کہتے تھے، اب بت کے باقاعدہ ہی نہیں، اب فرق کیا رہ گیا مشرکین میں اور ان میں کہ بت کے نام پر قربانیاں کی جانے لگی۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام یکا یک منظر عام پر نمودار ہوئے۔ تو اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کے کہ کس دورے میں، کس ایرا میں اور کن حالات میں یہ بھیجے گئے۔ انہوں نے جلاد سے آ کر احاب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہیں پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اور 3.5 سال تک بارش بالکل بند رہی۔ آخر احاب کے ہوش ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کرا کے بلایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح سمجھا دیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبود کے نام پہ قربانی کرے، اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پہ قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے لگائے بغیر غیبی آگ سے بھسم ہو جائے گی، اس کے معبود کی سچائی ثابت ہوگی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دن عید کا دن سلیکٹ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا کہ جب سارے لوگ متوجہ ہوں، تو یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ احاب نے اب یہ بات قبول کر لی، چنانچہ کوہ کرمل پر بال کے 850 پجاری جمع ہوئے، اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی، اور حضرت الیاس نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اسی مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرایا، اور پھر بارش کی دعا کی جو فوراً قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔ لیکن معجزات دیکھ کر بھی احاب اپنی بت پرست بیوی کے شکنجے سے نہ نکلا۔ اس کی بیوی ایزابل حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی۔ اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں، اسی طرح الیاس بھی قتل کیے جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت الیاس کو ملک چھوڑنا پڑا، اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین رہے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی تھی اسے بائبل ان الفاظ میں نقل کرتی ہے: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، یعنی جہاں مسلمانوں کی قربانیاں ہوتی، اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں اکیلا ہی بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے بھی درپے ہیں۔ اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے فرما روا جہورام نے اسرائیل کے بادشاہ احاب کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس مشرک شہزادی کے اثر سے وہی خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی، یہودیہ کی ریاست میں پھیلنے لگی۔ عورت کا کیا کردار ہوتا ہے نا، پوری نسل کو بگاڑ دیتی ہے، خصوصاً اگر کسی انفلوئنشل شخص کی بیوی ہو۔ حضرت الیاس نے یہاں بھی فریضہ نبوت ادا کیا، اور یہورام کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ بائبل میں نقل ہوئے ہیں: خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوسفت، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہوسفت کی راہوں پر، اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پہ چلا، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا، جیسا احاب کے خاندان نے کیا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب روز بروز نکلتی چلی جائیں گی۔ اس خط میں الیاس علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔
پہلے یہورام کی ریاست بیرونی حملوں آوروں کی طاق سے تباہ ہوئی، اس کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گئے، پھر وہ خود اس مرض سے ہی ہلاک ہوا جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ چند سال بعد حضرت الیاس پھر اسرائیل تشریف لے گئے۔ انہوں نے احاب کو اور اس کے بعد اس کے بیٹے اخزیا کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر جو بدی سامریا کے شاہی خاندان میں گھر کر چکی تھی وہ کسی طرح نہ نکلی۔ آخرکار حضرت کی بد دعا سے احاب کا گھرانہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کی تفصیلات سلاطین باب 17، 18، 19، 21 تواریخ کا باب، ان میں یہ بائبل میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ تو الیاس علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر اوپر سے تو پھر ابراہیم، اسحاق، اور پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ابھارنے کے لیے کہا۔ تو قوم چونکہ بال کی پرستش کرتی تھی جو ان کے نانیوں کا معبود تھا، اور اسی وجہ سے یہودا کے بادشاہوں میں سے احاب نے کنانیوں کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم کر لیا تھا۔ تو یہ پھر الیاس علیہ السلام یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نیکسٹ آیت ہے۔ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال بت کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے، یعنی اس رب کو چھوڑ دیتے ہو۔ بال کا لغوی معنی ہوتا ہے مالک، آقا، سردار، خاوند۔ حضرت سارہ نے کہا تھا نا وَهَذَا بالی شیخا، یہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں سامی اقوام جو تھیں اس لفظ کو الہ یا خدا کے معنوں میں استعمال کرتی تھی، بال کو، اور ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے منسوب کر رکھا تھا۔ بابل سے مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے فلسطین آ کر آباد ہوئے اور ان لوگوں سے شادی بیاہ ہوئے تو ان میں بھی یہ مرض پھیل گیا، اور انہوں نے پھر بت خانہ بھی بنایا اور مذبح بھی بنایا۔ اس شرک کو سموئیل علیہ السلام، طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا تھا۔ تو بال کے لیے پورے ملک میں پھر ہیکل بنتے، قربان گاہیں بنتی، لبان اور بخور جلائے جاتے، اور اولاد کو اس بال کی خاطر آگ میں پھینک دیا جاتا، اور یہ بہترین قربانی سمجھی جاتی تھی۔ بال کی پوجا کے لیے خاص قسم کے برتن اور ضروب وغیرہ ہوتے تھے۔ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ ایک سونے کا بت تھا۔ شام کے ایک شہر بک کے باشندے، یعنی بالبک کے باشندے اس کو پوجتے تھے، اس لیے اس علاقے کا نام بالبک پڑ گیا۔ یہ بت 14 ہاتھ لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ عربی زبان میں بال شوہر کو کہتے ہیں، تو ہر وہ چیز جس کو دوسرے پر فوقیت ہو وہ پھر بال کہلائی۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ یعنی اتدعون بعلا،
کیا تم بال سے دعائیں کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور سب سے بہترین خالق کو تم بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یعنی تم اس بت کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیوں چھوڑ دیتے ہو جو دراصل تمہارا رب ہے، خالق مالک مدبر ہے، اور نہ صرف یہ کہ تمہارا بلکہ تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی۔ تو الیاس علیہ السلام نے ان کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کرائی کہ یہ بال تو ایک بت ہے، دیوتا ہے جو تم نے خود ہی نام رکھ لیا، گھڑ لیا ہے، پتھر کا بے جان بت ہے یا سونے کا، جس چیز کا بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، کہ تم خود اس کے خالق ہو۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو، اور جس کو تم نے بنایا اس کی عبادت کرتے ہو، پھر اس کی حفاظت کرتے ہو، پھر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ تو تمہیں خیال نہیں آتا؟ یعنی ان کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ سوچو کہ تم کر کیا رہے ہو، کیونکہ جب تک انسان کا اپنا دل نہیں کھلتا نا، تو صرف کسی کی نصیحت یا پریشر میں آ کے کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو وہ کام ایک تو فائدے کا نہیں ہوتا، زیادہ دن رہتا نہیں، اور پھر یہ کہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں اللہ کے ہاں، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو مجبوراً کسی کے پریشر میں آ کے کر رہا ہے یا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کرتا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق مالک تھا، پھر اس کو چھوڑ کے پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان سے فریادیں پیش کرتے ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو بے شک وہ سب ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ فَكَذَّبُوهُ، بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو وہ بھی ضرور حاضر کیے جائیں گے عذاب میں، یعنی کہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ضرور بضرور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہاں تم چھوڑ رہے ہو تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ واپس تو اسی کے پاس جانا ہے، وہیں حاضری ہے، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، وہ جہنم میں لے جائے جانے سے نجات پا جائیں گے، وہ عزت اور احسان اور اکرام کی جگہ پر ہوں گے قیامت کے دن، ان کو مجرموں کی طرح حاضر نہیں کیا جائے گا۔ محضرون کا مطلب ہے حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی ان کو پکڑ کے لے آیا جائے گا، ان کی حاضری ہوگی۔ حاضری تو سبھی کی ہے، لیکن کچھ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ان کو عزت دی جائے گی، اللہ ان سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جا رہے ہوں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ
إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہیں جن کی ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں، اور ہم نے بعد والوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا. یعنی جس نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی کی، اللہ نے اس کی قدردانی کی، اور قدردانی آخرت میں تو ہوگی ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں واضح ہو گئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ٹاپک پر آپ کو وہ احادیث بھی سنائی تھی جس میں تھا کہ تم دنیا میں جنت اور جہنم والوں کو پہچان لو گے، کہ جنت والے کون ہیں، جن کا ذکر خیر زبانوں پہ ہوتا ہے اور پھر وہ ان کے کانوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور خاص طور پر مرنے کے بعد. ابھی ریسنٹلی پشاور میں کسی محدث کو مار دیا گیا، میں تو نہیں جانتی تھی، لیکن اچانک کسی نے ایک کلپ بھیجا جس میں بہت بڑا جنازہ تھا. وہ شخص کوئی کچھ مشہور بھی نہیں تھا، علم و رجال کا بہت بڑا ماہر تھا، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، سکھا رہا تھا. اب معلوم نہیں ریزن کیا ہوئی، کس نے آ کے تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. لیکن جب ان کا جنازہ نکلا تو اتنے زیادہ لوگ تھے، تو واقعی ایک حیران کن چیز تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص جس کو عام طور پر لوگ جانتے بھی نہ ہوں، اور پھر اس کے جنازے میں اتنے کہاں سے آ کے شامل ہو جائیں. تو وجہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے نا، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو کہیں اشتہار نہیں دینے پڑتے، وہاں سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں پوسٹ نہیں کرنی پڑتی. پھر وہ اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیے کہ ترکنا علیہ فی الآخرین میں ذکر خیر میں خیر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ورنہ مشہور تو سیلیبریٹیز جو ہیں وہ نیک بندوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ان کی فٹنس، ان کے لباس، ان کی جولری، ان کی دنیاوی شان و شوکت، ان کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس، اس کا ذکر ہوتا ہے. ان کی نیکی کا یا اللہ سے تعلق یا اس کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ کہ وہ اللہ کے بندے تھے. اور آخر میں تو وہی کام آئے گا نا، وہ جو صراط مستقیم کی ابھی بات کی کہ وہ منزل انہوں نے پھر پا لی، اللہ تک پہنچ گئے. اللہ کے بندوں یعنی ان کی گواہی خلق خدا کی زبان پر کیا تھی کہ یہ اللہ کے بندے تھے. اور یہ وہ کتنا بڑا اعزاز ہے. سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام کی مخالفت جن لوگوں نے کی ان کا نام کہاں ہے، کون ان کو جانتا ہے؟ لیکن الیاس علیہ السلام کے ذکر کو، ان کے نام کو، ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. اب یہاں پر الیاس کی بجائے الیاسین کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الیاس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ابراہام تھا. بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے، یعنی ایک ہی نام کو کئی طرح پکارا یعنی پروناؤنس کیا جاتا تھا. مثلا میکال، میکائیل، میکائین، 3 طرح سے پکارتے تھے. ایک فرشتے کا نام ہے نا میکائیل، جبریل، جبرائیل، اور انگریزی میں تو پھر گیبریل. تو الیاس علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور جیسے قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا ہے اور طور سینین بھی آیا ہے. تو جو لوگ الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے
ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے. آل یاسین بھی اس کو پڑھا گیا. یعنی ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ الیاسین الیاس کی جمع ہے اور اس سے مراد ان کے تمام آل اور اتباع ہیں. عربی میں اس طرح جب کسی اسم کی جمع آتی ہے تو اس سے اس کے تمام اجزاء اور فروع بھی مراد ہوتے ہیں، یعنی وہ خود بھی اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ سب. یعنی سلام علی الیاسین یعنی آل یاسین، جس میں الیاس علیہ السلام خود اور ان کے فالوورز سب. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ایسی ہی جزا دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بار بار ایک بات یاد دہانی کرائی گئی ہے، یہ الفاظ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آئے ہیں کہ جو لوگ بھی ایمان اور احسان کا مظاہرہ کریں گے، ایمان اور احسان کی روش اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، ان کا نام باقی رکھیں گے، ان کے دشمنوں کو ختم کر دیں گے، ان پر سلامتی ہوگی، وآخرت میں عزت و اکرام نصیب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ باقی کل. جی جی ہر طرف سے مخالفت، یعنی جب آپ کی اپنی ہی قوم مشرک بن جائے اور وہ بت پوجنے لگے اور سری شرک کرنے لگے اور پھر کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو. اور جی سادہ میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ، جب پچھلے ہفتے میں آ رہی تھی نا تو میں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور روشنی ایسی ڈائریکشن سے آئی کہ میرے گلاسز میں مجھے ایک کلیئر لائن جیسے رینبو کی نظر آ رہی تھی، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں ایسا عجیب احساس ہوا کہ اگر میں اس خاص اینگل سے ہٹ رہی تھی نا مجھے نہیں نظر آ رہا تھا، اور اس کی کلرز اتنے جیسے قوس قزح کہتے ہیں پورے لائک اتنے بیوٹیفل کلرز نظر آ رہے تھے. میں نے سوچا کہ ایک خاص مقام پہ میں ہوں تو مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور مجھے کیا پتا کہ ایگزسٹ کرتی بھی تھی کہ نہیں، یعنی مجھے تو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. اور اس ہفتے سبحان اللہ ہم لائبریری گئے تھے، یو ٹی ایم میں جو کیمپس ہے وہاں پہ ہرن وغیرہ رہتے ہیں، میں نے سنا بہت ہے کبھی دیکھے نہیں تھے. میں لائبریری سے نکل کے آئی ہوں استاد، اور جیسے اتنے اور اس نے دروازے میں فرق ہے نا، تو اچانک کسی چیز کے پیچھے سے 2 ہرن نکل کے آ گئے. اور I cannot describe جو میرے اندر خوشی تھی کہ میں نے اس سے پہلے تو کوئی زو میں دیکھے ہوں گے لیکن ایسے نہیں کھلے ہوئے بالکل دیکھے تھے. اینڈ وہ جو فری آیتیں آتی نا کہ جو وہ چڑھنے جاتے ہیں وہ جو آپ کی خوبصورتی اور اندر سے اس کا، میں سوچا کہ جو خوشی کو ہم جیسے ڈیفائن کرتے ہیں، وہ نعمتیں جو ٹینجیبل نعمتیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے ایک فیل آپ جو کرتے ہیں کسی چیز کو. اینڈ آئی تھاٹ کہ ان سب کا کتنا ایمان سے تعلق ہے نا، کہ ایمان بھی تو غیب کے اندر ہے، انسین چیزوں پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے بھی پھر ایسے ہی کیا انسین، جس کی جھلک ضرور دکھائی ہے لیکن ایگزیکٹلی وہ ہونے کیسے والے ہیں وہ نہیں ہمیں پتا. اس لیے وہ جب سورہ سجدہ میں بار بار فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس درجے میں بلیو کریں تاکہ ہم اس کی جو اتنی پتہ نہیں کیسی نعمتیں ہیں جو اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ایلیجبل بنائے. اب دیکھیں کہ محسن بننا جو ہوتا ہے نا وہ قربانی کی سطح پہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ محسن نہیں بن سکتے. یعنی آپ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، مخالفتیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے خشک رویے، کولڈ رویے، کہ آپ ان کو دین کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بے غرض ہو کے، آپ کا بیچ میں کوئی اپنا مفاد اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پھر آپ کے دشمن بن جائیں، آپ کو تکلیفیں اور ایذائیں دینے لگے، آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں، آپ کو یعنی ہر طرح کی پریشانیاں آپ کے لیے شروع کر دیں. لیکن ایسا انسان اللہ کے سہارے پر صبر اور توکل کے ساتھ جب ہر تکلیف برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین. جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا ہوتی ہے، ان کے پاس آزادی ہوتی ہے، وہ جیسے چاہیں آپ کے ساتھ معاملہ کریں، لیکن اللہ کے داعیوں کے پاس عام طور پر وہ وسائل نہیں ہوتے کہ جس سے وہ سارا مقابلہ کر سکیں.
لیکن جب وہ استقامت کا ثبوت دیتے ہیں، یہاں آپ دیکھیں کہاں فرعون کی قوم اور کہاں بنی اسرائیل، لیکن اللہ نے کس کو کامیاب کر دیا. اور سارے پیغمبروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 2 افراد اور تھے، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیوں تک جاری کر دیا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنا کام جاری رکھے تو ساری مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے اور پھر اللہ کا نام باقی رہتا ہے، اور اللہ کا نام لینے والے باقی رہتے ہیں. جی اور ایزا جی اسا جی، میں دیکھ رہی تھی کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے پروفٹس ہیں، سارے پیغمبروں میں ایک جو چیز کامن ملتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کہ انہوں نے سب ہر وقت اللہ سے جوڑنے کے لیے لوگوں کی سوچ کو ابھارا. بالکل. تو وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایون اگر ہم اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں اور اللہ کی کوئی بات ہمیں ان کو سمجھانی ہو قرآن کی، تو ہمیشہ انہیں کوئی سینیریوز دینا شروع کریں. جیسے میں بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ سینیریوز دینا شروع کریں کہ اچھا یہ فار ایکس وائی زیڈ یہ سینیریو ہے، اب اس کے بارے میں سوچو یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری کیپیبلٹیز نہیں ہے، اس میں کچھ بھی وہ سب اللہ سے ہی جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو سارے پیغمبروں کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ بس کوئی سورسز نہیں تھے، صرف لوگوں کی سوچ کو ابھارا تھا. بالکل. جزاک اللہ خیر. سازا مجھے یہ ہو رہا تھا ابھی کہ یہ جو محسن ہے، اور جیسے یہ انبیاء کا جو کام ہے، انبیاء کا جو کام ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اگر ہم پرسنل بالکل بھی نہیں ہے، دے آر ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ پرسنل، تبھی یہ محسن بن سکتے ہیں. جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کمپلیٹ ان کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہی اس کا اجر دے اللہ گا. اس کا اجر دے گا. یہ تبھی آئی تھنک یہ ممکن ہے. ادروائز ہم ابھی جیسے نارمل پیپل تھوڑی دیر تو یہ سوچتے ہیں، پھر واپس پرسنل فیل کرتے ہیں، دین باہر نکلتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو ہارن بھی دیا، اٹس لائک یو ٹیک سو مچ پرسنل، اینڈ سم پیپل گیو سو مچ روڈ ریج. حالانکہ اس نے غلطی سے بھی شاید ہارن دے دیا ہو، یا شاید آپ سے بھی آگے والے کسی کو اور دیا کیا ہو، بٹ دس پرسنل تھنگ مجھے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ان کے اندر یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ والا یہ مادہ جو نہیں ہے. تو یہ جو تکبر ہے، اور جس کے اندر ہم کہتے ہیں نا انا کو مجروح کیا، جس کے اندر آپ نے ایگو کو بھی مار دیا، اور آئی مین دے ڈونٹ فیل بے عزتی، ایون دے ایوری تھنگ از. چینلائز کر لیا تھا نا انہوں نے، اپنا رخ بدل لیا تھا. یہ کتنا بڑا ریفارمیشن ہے، آئی مین یہ کتنی بڑی چیز ہے. بہت بڑی اور بات. مے بی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میڈ دیم لائک دیٹ. وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تبھی تو یہ ہوتی ہے پیغمبروں کے ساتھ، پیغمبر، لیکن ہاں یہ ہے کہ ان کی ایفرٹ بھی بہت ہوتی ہے. بالکل. ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اللہ توفیق عطا تعالیٰ کرے. توفیق بھی بالکل. دے، ہدایت بھی دے، اور یہ نعمت دے دے اللہ تعالیٰ. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہ. آپ کو سمینا بات کرنی؟ السلام علیکم استاذہ جی. رات کو ایسا اتفاق ہوا کہ میری ڈاٹر ان لو مجھے کہنے لگی کہ امی وہ ایسے میرا ایسے دل دکھتا ہے جب کوئی ایسے کہتا ہے مجھے یا کوئی. میں نے کہا بیٹا صبر سے کام لو، انشاءاللہ آپ ہی ونر ہوگی ایک دن، ابھی آپ تھوڑا صبر کرو. تو مطلب بعض لوگوں کا دل ہوتا ہے کچھ بھی اچھا کر رہا ہوں لیکن آگے سے ان کو بس بالکل. تکلیفیں ملنے جا رہی ہوتی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو بیچاری مجھے یہی کہنے لگی کہ میرا دل دکھتا ہے جب کوئی ایسے بولتا ہے. میں نے کہا بولنے دو، آپ اپنا اچھا کرتی رہو، انشاءاللہ آپ ہی ونر ہوگی. ماشاء اللہ سے بالکل ایسے ہی رہنا چاہیے، دل نہیں دکھانا چاہیے. یا اصل میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے نا، اور اس کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ باقی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی. جیسے اس دن کسی نے بات کی تھی نا کہ ہم ہر وقت زوم ان کرتے رہتے ہیں نا، تو زوم آؤٹ کریں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ توجہ کہیں اور جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اگر رخ ہو جائے ہمارا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کو جیسے وہ ان کو کہیں کہ آپ یہ پڑھیں تو ان پہ بہت کم اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، کیونکہ ایک دم آپ ان سے بڑی چیز کا تقاضا کریں. یہ ایسا ہی ہے کہ جس سے کسی نے اگر 1 کلو کا بھی ویٹ نہیں اٹھایا، آپ کے 5 کلو اٹھا لو تو وہ نہیں اٹھا سکتے، تو بلڈ کرنا پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد